الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے سب کتابوں سے بھلا یہ قرآن ہے، سب کتابوں سے بھلا یہ قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے ایمان ہے، ہم کریں اس کی عزت اور ادب جب تلک ہماری جان میں جان ہے۔ اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ رب العزت والجلال کا بے حد احسان اور اس کا کرم ہے کہ رب کائنات نے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی تکمیل کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کی تکمیل کا یہ موقع ہم سب کو عنایت فرمایا، اس پر ہم اللہ کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سب پر شب و روز نہ جانے کتنی مہربانیاں ہیں، کتنی کرم فرمائیاں ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، کیلکولیشن کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکتے۔ اللہ کی اتنی ہمارے اوپر مہربانیاں ہیں، کرم ہے، نظر عنایت ہے، اس لیے بندے کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ شب و روز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے اگر وہ اپنی بھلائی چاہتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت والجلال نے اسی سے متعلق ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ کان کھول کر سنو، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، میری دی ہوئی نعمتوں پر شکریہ کرو گے تو میں مزید تم کو عطا کروں گا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، اور اگر گڑبڑی دکھائی
چودراہٹ دکھائی، ہٹ درمی دکھائی، تو اس کا علاج بھی اللہ رب العزت والجلال کے پاس موجود ہے۔ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا، لئن شکرتم لازیدنکم، شکریہ ادا کرو گے تو مزید نعمتیں دوں گا۔ اور اگر ہٹ درمی دکھائی، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، یہ بھی بات ملحوظ خاطر رہے کہ اگر تم نے ہٹ درمی دکھائی اور میری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، چودراہٹ دکھائی، تو میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ دو ہاتھ دیے ہیں جن سے ہم چیزوں کو پکڑتے ہیں، اچھالتے ہیں، پھینکتے ہیں، ایک چیز کو اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اندازہ اس نعمت کا اس بندے سے لگوائیے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے۔ اللہ نے چلنے کے لیے دو پیر دیے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے، تو نے چلنے کے لیے دو پیر دے رکھے ہیں۔ اندازہ اس نعمت کا اس بندے سے لگواؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے محروم رکھا ہے۔ اللہ نے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تو نے بینا بنایا، نابینا نہیں بنایا۔ اللہ نے آپ کو مائنڈ دیا ہے، دماغ دیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو تلاش کر کے اللہ کو تلاش کرو، اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں سے استفادہ کر کے اس کے اندر غور و فکر کرو کہ آخر اللہ نے اس نعمت کو کس طریقے سے ڈالا ہے، کس طریقے سے بنایا ہے۔ کیونکہ اللہ نے قرآن کریم ہی کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری تلاش کرنا چاہتے ہو، خود اپنے نفس کے اندر، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھو، وہاں بھی میں موجود ہوں۔ تو اللہ نے کہا نا کہ میں تو تمہاری شہ رگ سے زیادہ تمہارے قریب ہوں، کبھی پکارو تو صحیح، کبھی مجھے آواز تو لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال کیا ہے، اور خدا کی قسم اس کی کریمائی پر قربان جائیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے جہاں بے شمار ان نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال کیا ہے، وہیں پر سب سے بڑی نعمت مجھے اور تجھے اور بالکل فری میں ملی ہے، وہ ایمان کی دولت ہے، ایمان کی دولت، جس پر نہ تیرا میرا کچھ لگا، نہ تیرے باپ کا لگا، نہ میرے باپ کا لگا، نہ تیرے دادا کا لگا، نہ میرے دادا کا لگا، بلکہ گھر بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت مجھے اور تجھے فری میں دے دی۔ کیونکہ جس چیز کی، جس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے اور انسانیت کا قانون ہے کہ جس چیز پر آدمی کا جان، مال، عزت، آبرو لگتی ہے، اس کی ویلو، اس کی قدر اس کے دل کے اندر ہوتی ہے، اور جس چیز پر یہ جان، مال، عزت، آبرو نہ لگے تو خدا کی قسم اس نعمت کی کوئی ویلو آدمی کے دل و دماغ کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ایمان کی دولت تو مجھے اور تجھے گھر کے اندر مل گئی۔ میں نے آنکھیں کھولی، ایسے گھرانہ پایا جس کے رہنے والے، جس کے باشندے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے۔ مجھے تو کچھ نہیں کرنا پڑا، بس آنکھیں کھولی، ماحول دیکھا اور معاشرہ دیکھا کہ لوگ، ہم سب جس معاشرے کے اندر پلتے ہیں بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لیوا وہاں پر موجود ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، ورنہ جنت یوں فری میں ملنے والی تھی کیا بلال کے چمڑے یوں ہی فری میں ادھیڑے گئے؟ اگر جنت اتنی آسان ہوتی، کلمہ اتنا آسان ہوتا، خدا کی قسم ہرگز قربانیاں صحابہ کرام کو نہ دینی پڑتی، بلال کو چمڑی نہ ادھیڑی جاتی اور اس پر کوڑے نہ برسائے جاتی۔ قربان جائیے شہنشاہ کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں پر، جنہوں نے تن من دھن کی بازی لگا کر آج ہندوستان کے اندر بیٹھے ہوئے مسلمان ان پر فخر محسوس کرتے ہیں اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی امت کے اندر تو نے پیدا کیا جس کی خواہش انبیاء کرام نے کی ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام نے اس کے لیے شکریہ ادا کیا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں ایسی امت کا فرد بنایا جس کے لیے انبیاء کرام نے خواہش ظاہر کی ہیں کہ مولا تو نے ہمیں نبی نہ بنا کر کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی بنا دیا ہوتا۔ تو یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوئی۔ دوستو بزرگوں، اسی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھ لینے کے بعد دوسری جو سب سے بڑی نعمت مجھے اور تجھے گھر بیٹھے ملی ہے، وہ قرآن کریم کی نعمت ہے۔ خدا کی قسم، یہ قرآن وہ کتاب ہے
کہ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ظالم ترین بادشاہ حجاج بن یوسف تاریخ کے اوراق کے اندر اس کی تلوار نے نہ جانے کتنے مسلمانوں کے خون بہائے ہیں، کتنے لوگوں کی گردنوں کو اس نے تراشا ہے، کتنے مسلمانوں اور صحابہ کرام تک کو اس نے قتل کرایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی دیکھیے، جب وہ اپنی دین کی خدمت لینا چاہتا ہے تو غیروں سے بھی لے لیتا ہے، ظالموں سے بھی لے لیتا ہے۔ آج میں اور تو جس قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، جس کے اوپر زبر زیر لگے ہوئے ہیں، یہی کارنامہ اس حجاج بن یوسف کے ہاتھ سے اللہ رب العزت نے کروا کر کے دکھایا۔ اس سے پہلے زبر زیر لگے ہوئے نہیں تھے، کیونکہ تمام کے تمام لوگ جتنے مسلمان ہوتے تھے اکثر و بیشتر 90% وہ سارے کے سارے عرب کے رہنے والے تھے، عربی زبان جانتے تھے، کہاں زبر ہے کہاں زیر ہے خود بخود لگا لیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو پھیلایا اور اس کو منتشر کیا اور صحرائے عرب سے نکل کر ہند و پاکستان کے اندر اور بیرون ممالک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا پیغام پہنچایا، تو اب یہ فکر لاحق ہوئی، دامن گیر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کو خلط ملط کر دیا جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاج بن یوسف جو ظالم ترین بادشاہ گزرا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اس سے یہ کام لیا کہ اعراب قرآن کریم کے اوپر لگوائے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ایک اور بہت بڑا کام لیا۔ وہ کام کیا ہے؟ میں اور تو آج ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں وہ حجاج بن یوسف کی دین ہے، کیونکہ حجاج بن یوسف کا داماد اور بھتیجا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ وہی سب سے پہلے اسلام لے کر ہندوستان کے اندر آئے تھے، اور کل 16 سال کی عمر کے اندر وہ نوجوان ہندوستان کے اندر داخل ہوا اور فاتحانہ طور پر داخل ہوا اور سب کو امن و شانتی کا پیغام دیا، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، سب کو مامون کر دیا گیا۔ دوستو بزرگوں، یہ نعمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور تمہیں جو دی ہے وہ بھی حجاج بن یوسف کی دین ہے۔ اللہ نے اس کو توفیق دی، غیر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کام لے سکتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم پڑھ کے کیا کریں گے؟ ہماری عمر اتنی بڑی ہو گئی، آج ہماری زبان الفاظ کی ادائیگی پر قدرت نہیں رکھتی ہے۔ نہیں، بالکل بیکار عذر ہے، لغو ہے، کمزور دلیل ہے آپ کی۔ میں آپ کو بالکل تازہ ترین ایک حافظ کی کہانی سناتا ہوں۔ میرٹھ ضلع کے اندر ایک گاؤں ہے ہررا کھیوائی، چودھریوں کا گاؤں ہے، بہت بڑا گاؤں ہے، تخت گاؤں۔ وہاں پر ایک بڑے میاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ تجھے حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ جب اس دنیا کے اندر تو آیا ہے، اگر تو اللہ کی اتنی بڑی نعمت سے محروم رہا اور اللہ کے دربار کے اندر یوں ہی چلا گیا، اللہ نے پوچھ لیا میں نے تجھے اتنی لمبی عمر دی تھی، اتنی ساری نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، ذرا ذرا سے نو نہال تیرے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، کیا تجھے شرم نہیں آئی؟ کیا تجھے میں نے موقع عنایت نہیں کیا تھا؟ دوستو بزرگوں، ان بڑے میاں کے دل کے اندر یہ بات آئی اور انہوں نے اسی دن سے عہد کیا کہ چاہے کتنی ہی محنت کرنے پڑے، مجھے حافظ قرآن بننا ہے تو بننا ہے۔ لہٰذا انہوں نے عہد کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سنی، کیونکہ اللہ ہی نے انہیں توفیق دی تھی۔ محنت کرنا انسان کا کام ہے اور صلہ دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ تو دوستو بزرگوں، ابھی شعبان کے اندر انہی بڑے میاں کی دستار بندی ہوئی جلسے کے اندر، اور عمر کیا ہوگی؟ 70-80 سال ان بڑے میاں کی عمر رہی ہوگی۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہماری زبانیں کام نہیں کر رہی ہیں، ہماری عمریں اتنی بڑی ہو گئی ہیں؟ قرآن کریم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو یاد کرنے والوں کے لیے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی مرد مجاہد، ہے کوئی مرد قلندر جو اس کو یاد کر کے دکھائے؟ دوستو بزرگوں، یہ عذر لغو ہے، بیکار ہے۔ اگر ہمیں حجامت اور بال کٹانے کا ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہم حجام کے پاس جاتے ہیں نہیں جاتے؟
ہمیں تب شرم محسوس نہیں ہوتی، اس کے سامنے سر کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، ہماری جوتیاں ٹوٹ جاتی ہیں، پالش کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کسی موچی کے پاس جاتے ہی نہیں جاتے، تمام کی تمام ضرورتیں ہم پوری کر رہے ہیں، تب شرم محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن مسلمان آج یہ کہتا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے کے لیے عمر چاہیے، اور وہ عمر بچپنا ہوتی ہے، بچپنے کے اندر ہم نے کھیل کود کے اندر ساری عمر ضائع اور برباد کر دی۔ دوستو بزرگو، یہ عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے اندر بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ہم مستفید نہ ہو، اس سے زیادہ بد نصیب انسان اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور واقعہ سنیے، 70-80 سال عمر رہی ہوگی ان بڑے میاں کی بھی، سرکاری ٹیچر تھے، اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے اندر خواہش ظاہر کی کہ مجھے مولوی بننا چاہیے، لہذا جس سال میں نے دارالعلوم دیوبند کے اندر داخلے کی درخواست ڈالی، اسی سال ان بڑے میاں نے بھی درخواست ڈالی، اور وہ جیسے میری یہاں سیٹ تھی اس سے 2 قدم آگے ان کی سیٹ تھی، اتنا موٹا چشمہ ان کی آنکھوں کے اوپر لگا ہوا تھا، آپ یقین مانیے ان کو اپنی سیٹ تلاش کرنے کے اندر بھی دوسرے کا سہارا چاہیے تھا، لیکن چلے تھے مولوی بننے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر بھی مولوی بننے کی خواہش ظاہر کی، اور سرکاری نوکری کو پسے بٹ ڈال کر ریزائن دے کر کے وہ مولوی بننے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی سرزمین کے اوپر پہنچ گئے۔ داخلہ نہیں ہوا ان کا، لیکن اس کے بعد ایک اور بڑے میاں آئے، ان کی بھی ایسے ہی عمر رہی ہوگی، 70-75 سال ان کی عمر رہی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دارالعلوم دیوبند کے اندر مقبول کر لیا، ان کا ایڈمیشن ہو گیا۔ چنانچہ جس سال میں فارغ ہوا اسی سال ان بڑے میاں کا داخلہ ہوا، اور وہ عمر کے حساب سے حضرت محتمم صاحب کے ہم عمر تھے، اور حضرت بھی پان کھانے کے شوقین تھے، اور وہ بڑے میاں بھی پان کھانے کے شوقین تھے۔ چنانچہ کبھی کبھی حضرت محتمم صاحب ان کو اپنے روم پر بلاتے اور کہتے آ جائیے، آج تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھ جائیے اور تھوڑی چائے پی لیجئے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقبول کیا اور دارالعلوم دیوبند سے فارغ بھی کرایا۔ اور مزید کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دیکھیے کہ ادھر تو وہ فارغ ہوئے ہیں، تبھی لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے، راجستھان کے رہنے والے تھے وہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیے کتنی مقبولیت ان بڑے میاں کو دی۔ وہ مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے، لاک ڈاؤن کے اندر وہ دارالعلوم کے اندر ہی منحصر ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر تک ان کو نہیں پہنچایا، اور اسی رمضان کے اندر لاک ڈاؤن جو پہلا لگا تھا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اندر ان کو وہیں پر موت عطا کر دی۔ اور مزید کرم یہ دیکھیے کہ ان علماء کرام جو مزار قاسمی دارالعلوم دیوبند کا بنا ہوا ہے، جس پر بہت بڑے بڑے محدثین، مفکرین اور مفسرین کرام، علماء دیوبند سارے وہیں مدفون ہیں، ان بڑے میاں کو اللہ تعالیٰ نے انہی کے قدموں کے اندر وہیں پر مدفون کرا دیا۔ یہ مقبولیت ہوتی ہے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ عذر بیان کرنا کہ ہماری عمر نہیں ہے اور ہماری زبانیں اس لائق نہیں ہیں کہ ہم قرآن کریم کی الفاظ کی ادائیگی کر سکیں، یہ بالکل بیکار عذر ہے، بیکار ہے۔ اس لیے آپ تہیہ کریں، عہد کریں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے آئے ہیں، اور آنے کے بعد دیوبند کی سرزمین کے اندر ایک بہت بڑا اجتماع ہوا۔ آنے کے بعد میں تمام کے تمام علماء کرام اس مجمع کو سن رہے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، آپ نے وہاں پر ایک بات عرض کی، کہا ارے بھائی ہم نے تو ساری زندگی کچھ ریل میں اور کچھ جیل میں کاٹ دی، اور اب جیل سے آیا ہوں تو بس دل کے اندر ایک خواہش ہے، دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ ہم نے تو یہ جانا کہ مسلمانوں کی تباہی و بربادی کے کوئی زیادہ لمبے چوڑے اسباب نہیں، بلکہ مسلمانوں کی تباہی و بربادی کا سب سے بڑی وجہ اور سبب جو ہے وہ قرآن کریم سے دوری ہے۔ دوسری وجہ آپس کا انتشار ہے۔ تو میں تو جیل سے آیا ہوں
تو بس دل کے اندر یہ خواہش لے کر کے آیا ہوں، اب بچی کچی زندگی ساری اس محنت کے اندر لگانی ہے کہ گلی گلی مدارس آباد ہو جائیں اور ہر مسجد کے اندر جو نمازی ہیں وہ کم از کم دیکھ کر قرآن کریم کو پڑھنے والا بن جائے۔ اور دوسری جو وجہ بیان فرمائی تھی کہ آپس کا انتشار، بھائی بھائی میں جھگڑا اور گلی گلی کے اندر اختلاف، حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے لکھا ہے کہ اصل میں یہ ایک ہی وجہ ہے، جب ہم قرآن کریم سے دور ہیں، اسلامی تعلیمات سے دور ہیں، تو دوستو بزرگوں اختلاف بھی تو تبھی ہوگا اگر ہم شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ دوستو بزرگوں آپس میں اختلاف کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم کو پڑھنا جانتے ہیں، اور قابل مبارکباد ہیں وہ حافظ قرآن اور ان کے والدین کہ جن کے بچوں نے حافظ قرآن کا شرف حاصل کیا۔ دوستو بزرگوں آپ سنتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم کے حافظ کو کتنا بڑا انعام اور اعزاز سے نوازا جائے گا، اور یہ تو حافظ قرآن کا اعزاز اور اکرام الگ ہے، آپ ان کے والدین کے اعزاز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود حافظ قرآن کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ حافظ قرآن کے والدین کو آواز لگائی جائے گی، کہاں ہیں فلاں حافظ صاحب کے والدین، تشریف لائیے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو خلعت عطا فرمائیں گے، اور ان کے سروں پر اس سورج اور چاند سے زیادہ چمکتا اور دمکتا تاج عطا فرمائیں گے۔ اور حافظ جی سے کہا جائے گا، حافظ صاحب آپ نے بہت زندگی کے اندر پاپڑ پیلے ہیں اور بہت کھری کھوٹی سنی ہے لوگوں کی، آج اپنی جو آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے، آپ کی عزت اور آپ کی ویلیو ہماری نظر کے اندر کیا ہے، آج دنیا والوں کو دکھانا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، یقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا ان منزلك عند آخر آیۃ تقرؤها، کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور جہاں پر تیرے قرآن کریم کی آخری آیت ہوگی، اور اس طریقے سے پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جس طریقے سے تو قرآن کریم دنیا کے اندر پڑھتا تھا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر 6666 آیتیں ہیں، کتنی ہیں؟ 6666 آیتیں ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جنت کے جو باغات ہوں گے، جنت کی جو نہریں ہوں گی، جنت کے جو مراتب ہوں گے، ان کے اوپر کہاں پر سب سے اوپر براجمان ہوں گے حافظ صاحب۔ اس لیے عہد کریں، تہیہ کریں کہ ہم خود بھی قرآن کریم کے حافظ بنیں اور خود اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ ایک بات اپنے ذہن کے اندر رکھیے کہ حافظ قرآن جو آدمی بناتا ہے وہ یہ ذہن میں رکھے کہ میں اپنی آخرت کے لیے بنا رہا ہوں، کیونکہ بھئی اعزاز تو اس کو بھی ملے گا نا جس کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا۔ 10 ایسے لوگوں کو وہ جنت کا سرٹیفکیٹ دلائے گا، سفارش کرے گا کہ مولا یہ میرے پھوپھا جان ہیں، یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میرے بھائی جان ہیں، یہ میرے چچا جان ہیں۔ 10 ایسے لوگوں کو جنت وہ دلائے گا جن کے جہنم میں جانے کا پروانہ مل چکا ہوگا، جن پر جہنم بالکل واجب ہو چکی ہوگی۔ اس لیے دوستو بزرگوں سوچنے کا مقام ہے، ہم غور و فکر کریں۔ آج جو تباہی و بربادی ساری دنیا کے اندر آئی ہوئی ہے، آج ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ اسلام کو بالکل نیست و نابود کر دیا جائے، اسلام کو ماننے والوں کو ختم کر دیا جائے، اور ان کی مسجدوں کو برباد کر دیا جائے، ان کے مدارس کو آگ لگا دی جائے۔ دوستو بزرگوں یہ حالات یوں ہی نہیں آ رہے، بلکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ یہ تمام کی تمام حالات جو آتے ہیں خود قرآن کریم کے اندر اعلان اللہ تبارک و تعالی نے کیا، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تم یہ سوچتے ہو یہ پریشانیاں یوں ہی آ جاتی ہیں، نہیں، بلکہ یہ سب تمہارے کاموں کا، تمہارے ہاتھوں کا کرا دھرا ہے۔ اس لیے کسی اور کے اوپر یہ الزام نہ لگائیے کہ مودی صاحب نے یہ کر دیا اور یوگی صاحب نے یہ کر دیا، یہ کس کی مجال؟ ایسے جنے کتنے خراٹ اس دنیا کے اندر آئے، فرعون کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہیں یہ لوگ، سمجھے؟ وہ فرعون بادشاہ جس نے اس دنیا کے اندر سب سے بڑا اعلان کیا تھا، کیا اعلان کیا تھا اس نے؟ انا ربکم الاعلی۔ اللہ نے کہا کہ نالائق
بدتمیز ہو گیا ہے۔ فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور کہا جائیے یہ نالائق ہو گیا ہے، یہ اپنے آپ کو رب سمجھ بیٹھا ہے، اس کو جا کر کے سمجھائیے کہ اصل رب کون ہے، اصل مالک اور خالق کون ہے۔ تو دوستو بزرگوں، بہت بڑے بڑے چودھری دنیا کے اندر آئے اور آ کر کے چلے گئے اور آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، یہ دنیا کی ریت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی حالات بھیجتا رہتا ہے، اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے سنت کے مطابق زندگی گزاریں، قرآن کو اپنے سینوں سے لگائیں اور تمام کے تمام گھروں کے اندر قرآنی نغمات، قرآن کے پیغام عام کیا جائے اور ہر دل کے اندر قرآن محفوظ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن کریم ہم سب کو دیا ہے، یہ یوں ہی نہیں دیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو نازل خود کیا ہے اور اس کی حفاظت کا وعدہ بھی خود لیا ہے۔ اگر تم نہیں کوشش کرو گے، اللہ نے کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم میرے دین کی خدمت نہیں کرو گے، میرے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلو گے، میرے مدارس اور مکاتب کو آباد نہیں کرو گے، میں دوسرے لوگوں سے آباد کرا دوں گا۔ سمجھے؟ اس لیے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بہت بڑا بے نیاز ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، میں راجستھان کے اندر ایک مدرسہ چلتا تھا اور مدرسے کے اندر بہت اچھی تعلیم ہو رہی تھی، بہت اچھا مدرسہ چل رہا تھا، لیکن آپس کی مونچھوں کی لڑائی نے اس مدرسے کے اندر تالا لگوا دیا۔ جب اس کے اندر تالا لگوا دیا گیا اور مدرسے کے اندر کافی عرصے تک تالا لگا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچ ثابت کر کے دکھایا۔ ایک غیر مسلم کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ القاء کیا، یہ بات ڈالی کہ جائیے ہمارے دین کے اس مدرسے کو، اس باغیچے کو آباد کرو، اور وہ بندہ غیر مسلم ہونے کے باوجود رائفل بندوق ساتھ لے کر کے آیا اور اس نے آ کر کے تالا کھلوایا اور کہا کہ آج سے اس مدرسے کا ذمہ دار میں ہوں، ساری تنخواہیں میں دوں گا، سارا بجٹ میں پاس کروں گا، اپنی جیب سے سارے مدرسے کا خرچہ اپنے ذمے لیتا ہوں، اور اگر کسی نے ہٹ درمی دکھائی، یہ دونالی بندوق دیکھ رہے ہو، سب کو اڑا دوں گا۔ تو دوستو بزرگوں، وہ بڑا بے نیاز ہے، جب وہ کام لینے پر آتا ہے تو حجاج بن یوسف سے بھی لے سکتا ہے اور راجستھان کے اس غیر مسلم سے بھی لے سکتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، ان مدرسوں کی، ان مدارس کی، مکاتب کی اگر ہم فکر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو موقع عنایت کرے گا۔ آج ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے ان مدرسوں کی آبیاری کرنے کی، یہ دین کے مضبوط قلعے ہیں، یہ غیروں کی آنکھوں کے چبھنے والے کانٹے ہیں، یہ ان کی اہمیت غیروں سے زیادہ ہے، ہم سے زیادہ غیروں کو معلوم ہے۔ یہ تبھی تو مسجدوں پر، کبھی مدرسوں پر اور کبھی ہماری خانقاہوں پر نظریں جمائے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہی سبق پڑھا ہے جو انگریز نے سن 47 سے پہلے پڑھایا تھا، 1857 سے پہلے پڑھایا تھا۔ جب ہندوستان کے اندر انگریز آیا تھا اور وہ مکمل طریقے پر ہندوستان پر قابض نہیں ہو پا رہا تھا تو انہوں نے ایک بہت بڑا لیڈر لندن سے بلوایا اور اس سے مشورہ کیا، سارے حالات سنائے گئے کہ سب کچھ کوشش کرنے کے باوجود ہم فیل ہو چکے ہیں، مکمل طریقے پر ہمارا ہندوستان کے اوپر قبضہ نہیں ہو پا رہا۔ تو اس نے ایک مشورہ دیا کہ تمہیں زیادہ توپیں چلانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں زیادہ بندوقیں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فوجیں اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں صرف 2 کام کرنے ہیں، کل صبح سے ہی ہندوستان تمہارے قبضے میں ہو جائے گا۔ سب لوگ بڑے تعجب میں دیکھنے لگے اسے، ایسا کون سا کام ہے کہ نہ توپ چلانے کی ضرورت، نہ بندوقیں چلانے کی ضرورت اور نہ ہی فوج اکٹھا کرنے کی ضرورت، بھائی ایسا کون سا کام ہے بتائیے۔ تو اس دانشور نے کہا کہ تم سب سے پہلے کام یہ کرو کہ یہ داڑھی ٹوپی والے جتنے مولوی ہیں ان سب کو ختم کر دو، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جس فیکٹری کے اندر یہ مولوی پیدا کیے جاتے ہیں ان فیکٹریوں کو تالا لگا دو۔ چنانچہ اسی مشن پر 3 سال تک مسلسل انگریز نے کام کیا، اور جتنے بھی مدارس سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا مدرسہ دہلی کے اندر تھا، ہزاروں مدرسے صرف دہلی کے اطراف کے اندر موجود تھے، سب پر بلڈوزر چلوا دیا گیا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کو بھی توڑ دیا گیا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر مسلسل 3-4 سال علماء کرام کا پیچھا کیا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تلک کوئی درخت ایسا موجود نہیں تھا جس پر کسی داڑھی اور ٹوپی والے کی گردن لٹکی ہوئی نہ ہو۔
آپ یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر یہ مدارس ہی آباد ہو گئے؟ نہیں، قربان جائیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ محدث حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے بھی ہمارے اس وقت یہ ولی کامل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھوائی اور ان سے دین کی حفاظت کرائی، جس موقع پر کہ اپنی جان بچانا تو درکنار ایمان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ دوستو بزرگوں، یہ مدارس دین کے مضبوط قلعے ہیں، اگر ہم ان کی خدمت نہیں کریں گے تو غیر سات سمندر سے پار آ کر ہمارے ان مدرسوں کا تعاون کرنے والا نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم فکر کریں اپنی آنے والی نسلوں کی، قرآن کریم کی حفاظت کی۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت ہر طریقے سے کرائی ہے، لیکن خوش نصیب ہیں ہم اور آپ جو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے مدارس آباد کر رکھے ہیں، مدارس کے ساتھ ساتھ مساجد آباد کر رکھے ہیں۔ ابھی تو لاؤڈ اسپیکر کا معاملہ آیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا مشقتیں آنے والی ہیں، یہ مکی زندگی چل رہی ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، صبر اور تحمل کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، اپنے عقل کا صحیح استعمال کر کے اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے مدارس کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی نمازیوں کی اور اپنی مسجدوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔